الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت صدق الله مولانا العظيم. بعد حمد و سلام حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ نجیب نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت طیبہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل. سیرت و سمان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور ٹرانسجینڈر ایکٹ کی شرعی حیثیت. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اے لوگو بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ ہے. حی جو ہے حی زندہ، لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اس پر بھروسہ کرو، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور وہ ذات اللہ کی ہے. لہذا جب بھی ہمیں کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے یا کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، یا زندگی کے معاملات میں کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور معاملات جب آؤٹ آف کنٹرول ہوں تو بس اللہ پہ چھوڑ دیں. یوں رب ذوالجلال انسان کے سلسلوں کو خود دیکھتا ہے اور خود ان کے معاملات بہتر فرماتا ہے. اسی چیز کا درس اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بہت ساری آیات میں دیا. آقا علیہ السلام نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں دیا. ہمارا آج کا یہ جو خطبہ جمعہ جو ہے یہ توکل کے حوالے سے دوسرا جز ہے. پہلا بیان ہو چکا، یہ دوسرا جز ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے حوالے سے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح المسلم کے اندر بھی موجود ہے. بخاری شریف اس کی حدیث نمبر 2717 ہے، اور مسلم شریف اس کی حدیث نمبر 2840 ہے. اس کے اندر یہ دعا موجود ہے. دعا ہے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والانس والجن یموتون. یہ دعا ہے. اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام نے بہت کچھ اللہ سے مانگ لیا، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا
اور میں نے تیری طرف ہی توجہ کی، اور میری اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہوا تو وہ بھی تیری رضا کے لیے تھے۔ اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ تیری پناہ میں، تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، یا رب العالمین تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی، اور انسان اور جن یہ مر جائیں گے، یا اللہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ جتنے بھی جن و انس ہیں اور جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو موت آ جائے گی، یا اللہ میں تیری ذات پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ تو جو مر جانے والے ہیں ان چیزوں پر بھروسہ کیا کرنا، جو چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں ان پر بھروسہ کیا کرنا، بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 182 ہے، اور دوسری جگہ حدیث نمبر 843 ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت مبارکہ ہے قرآن مقدس میں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں، قال ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، جب آپ آگ میں ڈالے گئے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر ان جملوں کا اظہار اپنی زبان مبارکہ سے کیا، اور اسی طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے جب دشمن حملہ آور ہوئے اور ہجرت کی رات تھی تو آقا علیہ السلام نے یہی آیت مبارکہ پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور بہت اچھا وکیل ہے۔ وکیل سے مراد بہت اچھا دفاع کرنے والا ہے اور بہت اچھا معاملات کو درستگی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ لہذا اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت یہ بھی صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی روایت ہے، صحیح المسلم میں بھی آتی ہے اور بخاری میں بھی۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 71 پر یہ موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے، کہتے ہیں کہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نجد کی طرف ہم ایک غزوہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ جو لفظ نجد ہے یہ حدیث مبارکہ میں بڑا مشہور لفظ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس پوری حدیث کا نام محدثین کرام نے حدیث نجد رکھا ہے، چونکہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کی ہے تو یہ نجد کے حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ جو نجد ہے نا، آج کل سعودیہ گورنمنٹ نے جب یہ سلطنت عثمانیہ ختم کی تو ایک شہر کا نام نجد تھا تو اسے ختم کر دیا، اور ختم اس لیے کیا تھا کہ اس شہر کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی، اور وہ پیشین گوئی بہت زیادہ خطرناک تھی اور بہت زیادہ انسان کو جگہ دینے والی تھی، تو برطانیہ کی گورنمنٹ کے کہنے پر نجد سے نام تبدیل کر کے اس شہر کا نام الریاض رکھ دیا گیا، آج الریاض کے نام سے۔ تو جو الریاض ہے نا، الریاض اسے بولتے ہیں، تو یہ اصل میں یہ نجد ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کبھی اس حدیث کو بڑے طویل انداز میں، مفصل انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر آقا نے ارشاد فرمایا اس سے نجد سے ایک شیطان کا سینگ پھوٹے گا اور وہ پوری امت مسلمہ کے ایمانوں کو خراب کرنے کی سر توڑ کوشش کرے گا، تو جو اس کے شر سے بچ گئے وہ صاحب ایمان ہے اور ان کے لیے مبارکباد ہو۔ اور نجد سے جو شیطان کا سینگ ہوگا وہ ایک انسان ہوگا، اس کے چھوٹے چھوٹے بازو ہوں گے، عام انسانوں کے بازو سے چھوٹے بازو ہوں گے،
اس کا قد بھی چھوٹا ہوگا، اس کی گردن بھی موٹی ہوگی، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، یعنی وہ پورا اسلامی ماحول بنا کے لوگوں کے سامنے آئے گا، اور اس کا چہرہ بے نور ہوگا، اور اس کی زبان سے قرآن اور حدیث نکلتا ہوگا، مگر وہ قرآن اور حدیث حلق سے نیچے سے نہیں ہوگا بلکہ صرف اس کے حلق سے نکلے گا، اور وہ شیطان کی طرف بلائے گا اور کثیر امت اس کی طرف چلی جائے گی۔ یہ جو کہ حدیث ہے اور بڑی مشہور ہے، جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے امتی پہلی کتابوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سناتے چلے آئے، اسی طرح امت محمدیہ کے اندر بھی علماء محدثین کرام صدیوں سے یہ حدیث مبارکہ لوگوں کو سناتے چلے آ رہے تھے کہ لوگوں ایسا زمانہ جب آئے تو اس بندے کی طرف مت جانا۔ بظاہر وہ بندہ چھوٹا سا تھا مگر بہت بڑا فتنہ پیدا کر کے چلا گیا۔ اس طرح کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، برطانیہ نے اس بندے کو تیار کیا، بظاہر وہ عالم فاضل تھا، اس نے اسلام کے اندر سے ایک نیا دین پیدا کر دیا، اور اس دین کے اندر یہ تھا کہ ان کا مین مقصد، لمبی چوڑی تفصیل کرنا نہیں جا سکتا، مین مقصد یہ تھا کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں ان کے نبی کی عزت، عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اسے یا تو سرے سے اس کا انکار کر دو، اور اگر انکار کرنا دلائل زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر انکار کرنا ممکن نہ ہو تو اسے مشکوک کر دو۔ بس یہ انہوں نے کیا، اور گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف سے یہ جو یثرب تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، اس کے بعد یہ حجاز مقدس بن گیا، پاک سرزمین، اور 1400 سال تک 1300 سال تک حجاز مقدس رہا۔ مگر جب یہاں کے جو بحری بیڑے لوٹنے والے افراد اور قافلہ ہے آل سعود کا، جب انہوں نے اپنی غلامی کا توق، برطانیہ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لیا، تو آزاد سعودی عرب کی تحریک اندر سے ہی اٹھی، اور یہ بھی برطانیہ کا ایک بہت بڑی سازش تھی۔ یہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ ممبر رسول کو کہاں کہاں سے ڈیمیج کیا گیا ہے، اسی لیے ممبر پر بیٹھ کر آپ تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیا دین پیدا کرو، یہ 4 مسلح تھے پہلے، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، ان کو ختم کرو، یہ کیا اماموں کی بات کر رہے ہو، اماموں کا سرس کا انکار کر دو، قرآن کی بات کریں گے بس، اور ہم حدیث کی بات کریں گے مگر وہ بھی مرضی کی حدیثیں۔ بس وہ آئے، حتیٰ کہ انہوں نے آ کر اس پر 100 سال سے زیادہ کا عرصہ کروڑوں نہیں اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے، اور خرچ کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا اسلام کے اندر بھی اور دوسرے ممالک کے اندر بھی اس فتنے کو پھیلا دیا گیا۔ اور یہ فتنہ پھیلانے والے بندے کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی، اصل نام اس کا محمد تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہود و نصارہ کس طرح ہمارے اندر سے بندہ اٹھاتے ہیں، کس طرح اس کا نام رکھتے ہیں، اس کا اصل نام اور تھا، کس طرح اس کا نام رکھتے ہیں اور کس طرح کس سے کام کرواتے ہیں، اور اس سے پوری امت مسلمہ کے اندر یا عقیدہ خراب ہے، جنگ و جدل یا معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی وہ تھا جس کی وجہ سے نجدی عقائد امت کے اندر آئے۔ ابھی ربیع الاول شریف آنے والا ہے، نہیں بلکہ محرم گزرا ہے۔ محرم الحرام کے اندر میں آپ کو اس کی 2-4 مثالیں دے کے آگے چلتا ہوں۔ محرم الحرام گزرا ہے، مگر محرم کے اندر ایسی ڈھیر ساری قوم آپ کو ملی ہے کہ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ آقا امام حسین علیہ السلام اور جو یزید اللعین پلید ہے، کہتے ہیں یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نعوذ باللہ۔ یزید حضرت امیر معاویہ کا شہزادہ تھا، اور امام حسین حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں، اور ان کی آپس میں جنگ ہو گئی، بس بات ختم۔ وہ بادشاہ تھا اور امام حسین اس کی بات مان لیتے،
بادشاہ تو مارتے رہتے ہیں اپنے باغیوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بیان کی تھی۔ آپ اندازہ کریں ان نجدیوں کا اثر کہاں کہاں تک ہے۔ یہی بات پاکستان کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں کے اندر لیول پر لوگ اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر۔ یہ اس نجدیت کا ایک روپ ہے۔ دوسرا روپ آگے ربیع الاول شریف آ رہا ہے، آپ کو ہر شے ملے گی، سب کچھ کریں گے، مگر میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا حرام ہے، میلاد منانا جائز نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ فتنہ نجدیت ہے۔ میں یہاں پر پاکستان کی کسی مسئلہ کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ہمیں کسی مسئلے کو ڈیمیج کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم بنیادوں تک جاتے ہیں۔ لہذا اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ حضرت بلال حبشی کی سنت ہے یہ پڑھنا، یہ درود مشکوک کر دیے، یا رسول اللہ کہنا تو جائز نہیں، صرف یا اللہ کہنا جائز ہے، یا رسول اللہ تو جائز نہیں۔ یا علی یا غوث اعظم، پوری امت مسلمہ کا یہ ورد تھا، آج بھی اہل حق کا ہے، قرآن و حدیث سے 110% ثابت ہے اور ٹھیک ہے، اور اللہ کا بھی یہ دیا ہوا نظریہ ہے، اللہ کے نبی کا دین کا دیا ہوا یہ نظریہ ہے، مگر آج بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ فتنہ نجدیت کا ایک اور روپ ہے۔ اولیاء کرام ان کا انکار کیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم تو مرزے ہیں، ہمارے منگولوں نے بزرگوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا، بڑے بڑے صوفیوں کو ولیوں کو قتل کیا تھا۔ یس کیا تھا، کیونکہ وہ کافر تھے، صوفیاء اہل حق تھے، صوفیاء نے اپنی گردنیں کٹا دی مگر منگولوں کی غلامی اختیار نہ کی، محمد عربی کے کلمے پر مر گئے، شہید ہو گئے۔ مگر پاکستان کے اندر رہنے والے بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو ختم کرنے والے ہیں صوفیوں کو، اور داتا صاحب کی عظمت کا انکار، حضور غوث پاک کی عظمت کا انکار، تاجدار گورڈا کی عظمت کا انکار، یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہوا لوگ ہیں۔ اسی طرح 11ویں شریف جائز نہیں ہے، جمعرات کو جو ہے وہ ختم شریف دلانا یہ کہاں ثابت ہے، اس طرح کی باتیں۔ اسی طرح یا علی کا نعرہ فوج سے نکال دیا جائے، نعرہ حیدری یا علی کہنا بالکل غلط بات ہے، یہ شیعوں کا نعرہ ہے، اس طرح کہہ کر اس نعرے کا انکار کروا دیا جائے، اس طرح کی سازشیں۔ یعنی ایک وہ چیز، مزارات اولیاء پر جانا کوئی جائز نہیں، مت جاؤ ادھر، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ فتنہ نجدیت کے کوئے ہوئے بیج ہیں، اور یہ 1926 سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ پھر شاہ محمد بن سلمان نے 2-2.5 سال پہلے کہا یہ تو دہشت گردی ہے، ایسا کہنے والے لوگ تو ٹیررسٹ ہیں۔ میں خود مدینہ پاک گیا، انہوں نے مجھ سے سعودیہ کے کئی ٹی وی چینلز پر پروگرامز کروائے عربی کے اندر، تو میں نے انہیں پوچھا میرے نام کے ساتھ تو قادری آتا ہے، تم لوگ تو قادریوں کے خلاف ہو، مجھ سے کیوں پروگرام کروا رہے ہو، اس کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 100 سال کے بعد، 100 سال فتنہ نجدیت کا شکار ہونے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اہل حق صوفیاء ہی ہیں، کیونکہ صوفیاء باادب ہیں، کیونکہ صوفیاء میلاد والے ہیں، کیونکہ تم لوگ جو صوفیاء کے ساتھ ملے ہوئے ہو یا جو صوفیاء کا پیغام لے کر آ کے چلتے ہو، دنیا میں اگر کوئی پرامن ہے تو وہ عشاقان مصطفیٰ ہیں اور یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ آج فتنہ نجدیت کی وجہ سے اللہ کے گھر کے اندر ہمارے بچے ہمیں گریبان سے پکڑ کر باہر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن پاک کو تم لوگ پاؤں میں رکھتے ہو جب اس کی قدر نہیں کرتے ہو تو اے ابا تیری قدر کرنا کیوں ضروری ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف ٹانگیں کر کے پاؤں کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، یہ فتنہ نجدیت کا ایک سلسلہ ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں یہ فتنہ نجدیت ہے۔ اس لیے یہ جو لفظ نجد ہے جب بھی آپ کے سامنے آئے تو حدیث نجد آپ کو جو تفصیلی سناؤں گا آپ کو ہر صورت وہ ہمیشہ یاد رہنی چاہیے تاکہ ہر دور کے آنے والے فتنے سے آپ نبرد آزما ہو سکے، ہر دور کے آنے والے فتنے کو آپ
اسلام کے اندر جو اسلام کو ڈیمیج کرنے والا جو فتنہ ہے 1400 سالوں سے لوگ چلتے آئے مگر آج تک یہ جو سلسلہ اسلام کے اندر آقا اسلام کی محبت کے معاملات کا انکار کرنا ہے، یہ سلسلہ نجد سے اٹھا تھا اور یہ فتنہ نجدیت ہے۔ اسی وجہ سے جو اہل حق علماء ہیں، صوفیاء کرام ہیں، وہ امت کو، عوام کو اس سے آگاہ کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر 3 فتنے اٹھے تھے اور بھی امت کے اندر، ایک تھا قادیانیت، دوسرا تھا بہائیت اور تیسرا فتنہ تھا نجدیت۔ تو نجدیت جو ہے یہ عالم عام کے لیے فتنہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دو، یہ اس کا مقصد یہ تھا۔ فتنہ بہائیت یہ تھا کہ جتنے بھی یا علی کرنے والے لوگ ہیں، علی کو خدا بنا کے پیش کر دو۔ اور آج بھی لوگ مولا کائنات کو نعوذ باللہ علی حق کے اور آپ علی یہ کہتے ہیں۔ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، شیعوں کے اندر ایک فرقہ پیدا کر دیا گیا جس کا نام بہائیت ہے، تو وہ سیدھے کفر کی طرف چلے گئے۔ وہ کلمہ ہی حضرت علی کا پڑھتے ہیں، وہ سجدہ ہی حضرت علی کو کرتے ہیں، وہ خدا ہی حضرت علی کو مانتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے اور پاکستان میں بھی ایسے فتنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر یہ فتنہ پرشین ورلڈ کے لیے تھا، پورے جتنا بھی فارسی ایریا ہے، فارسی ممالک ہیں، یہ ان کے لیے تھا۔ تیسرا فتنہ قادیانیت، کیونکہ بر صغیر کے لوگ جو ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتے تھے اور آج بھی جان دیتے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ نبی کی عظمت کا پرچم بلند کیے رکھیں گے اور نبی کے نام پر جانیں دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے فتنہ قادیانیت اس اردو ورلڈ کے لیے گھڑا گیا تاکہ امت کے نبی کو مشروع کر دیا جائے، اور بہت ساری دنیا گرین کارڈ لینے کے لیے، دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے اس فتنے کا شکار ہوئی، آج بھی ہو رہے ہیں، پر ان کی تعداد آج بھی اتنی سی ہے، پر ان کی دولت، ان کے تعلقات، ان کے ایکٹیو ہونا اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں وہ آج بھی۔ چند دن پہلے ٹرانسجینڈر قانون جو منظور ہوا ہے، اس کے حوالے سے عوام کو تو یہ سنایا گیا ہے کہ یہ قانون جو فیمیلز ہیں، جو مخنث ہیں، یہ ان کو وہ حق دینے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اپنی جگہ پر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بجا ہے، اور بالکل مخنث اور فیمیل جو ہیں ان کو یہ حق دینے کے لیے قانون بنایا گیا ہے، مگر اس کے اندر 2 شکیں ایسی ڈال دی گئی ہیں جو کہ عام لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی، بالکل در پردہ میں نے ان کا خود مطالعہ کیا، اور ان شکوں کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی مرد اگر اپنی جنس تبدیل کر کے نادرا کے اندر جا کے جنس تبدیل کرنے کا مطلب وہ کپڑے پہنے، وہ میک اپ کرے، وہ لمبے بال رکھ لے یا لگا لے، اور وہ داڑھی کلین کر لے، اور پھر میک اپ کر کے عورت بن کے نادرا میں چلا جائے، اور وہ انہیں کہے کہ میں فیمیل ہوں تو میرا جو جنس ہے وہ فیمیل کر دو، تو وہ مرد کی جگہ اپنا نام تبدیل کروا سکتا ہے، مرد بن کے عورت بن سکتی ہے، اور عورت بن کے وہ اپنے سارے حقوق حاصل کر سکتا ہے، بلکہ جب نادرا کے ریکارڈ میں آ جائے گا تو وہ سکتا سے سکتی ہو جائے گا، مرد سے عورت ہو جائے گا۔ اسی طرح فیمیلز، عورتیں اپنی جنس تبدیل کروا کے مرد بن سکتی ہیں، اور یہ باقاعدہ اس کے اندر موجود ہے۔ پاکستان دنیا کا 7واں ملک ہے جس نے ٹرانسجینڈر کا قانون پاس کیا ہے، اور یہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے ٹرانسجینڈر کا قانون پاس کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور سے، پھر اس سے پہلے نواز شریف کے دور سے، پھر پی ٹی آئی کے دور سے یہ سلسلہ چلا، اور پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی وفاقی وزیر ہے، وہ اپنے ساری چہرہ لیتی ہیں، مگر ایک بار پھر سلسلہ ہوا اور آج پھر سے یہ قانون پاس کر دیا گیا۔ نام میں اس لیے لے رہا کہ میں یہ نہیں کہتا ان کے خلاف بات نہیں کرتا، مگر جو ہسٹری کی بات ہے، بغیر فتنہ پھیلائے، بغیر لڑائی کیے، بغیر کسی کو برا کہے، یہ بات جو ان کے دین پر حملہ ہے، یہ جو ان کے دین کے قانون پر حملہ ہے، اس لیے نام لینا میری مجبوری ہے۔ تو اس لیے یہ جو پچھلے دنوں میں قانون پاس کیا گیا، اس قانون کی آڑ میں اس کے اندر 2 شکیں وہ ڈال دی جن کے اندر مرد سے شادی کر سکے گا آئندہ، نعوذ باللہ من ذالک، اور عورت کے ساتھ شادی کر سکے گی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 40 جوڑے
آپس میں ہم جنس پرست کے جو ہیں وہ آپس میں نکاح کر چکے ہیں، جو کہ نادرہ کے ریکارڈ میں رجسٹرڈ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرب قیامت ہے۔ قوم لوط ایسے ہی تباہ ہوئی تھی۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے، آپ اٹھا کے دیکھیں 12واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام فرمایا نکل جاؤ اپنی بیٹیوں کو لے کر اس بستی سے۔ وہ نکل گئے، اپنے ساتھیوں کو لے کر بھی نکل گئے۔ رات کا پچھلا پہاڑ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا زمین کی گاچھی بناؤ پوری بستی کی۔ گاچھی بنا کے انہیں آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے، وہاں سے الٹ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منذوب مصفمۃ عند ربک، ہر انسان کے کو پتھر مارا گیا جس کی وجہ سے وہ گھوسا بننا تھا، اس پتھر پر لکھا ہوا تھا، ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا، پتھروں پر نام، مصفمۃ نام لکھے ہوئے پتھر اللہ تعالیٰ نے مار کے انہیں تباہ و برباد کیا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پورے عالم کفر کے اندر یہ قوانین پاس ہو چکے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان پر باقاعدہ طور پر عمل کر چکے، پر اسلام کا جو قانون ہے وہ سپریم لا قرآن سے ہے، اور قرآن میں بالکل اس کی کسی بھی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے یا عورت عورت سے شادی کرے۔ اسلام ایک مہذب مذہب ہے، اسلام شرم و حیا والا مذہب ہے، اسلام ایک باادب مذہب ہے، اور اسلام عورت کا جسم عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام مرد کا جسم مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام بے حیائی کو پوری دنیا میں ختم کرتا ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو قرضہ دینے کی کار میں بہت ساری شکیں پاس کروائی جائیں، اور یہ یہود و نصارہ کروا چکے۔ ان کی بہت ساری شرطیں تھیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان پچھلے دور میں بھی اور موجودہ دور میں بھی یہ کہا کہ IMF جو ہے اس کی شرطیں پوری نہیں ہو رہی، پاکستان ان پر پورا اتر نہیں رہا، اور یہ سلسلہ ہو نہیں رہا۔ یہ ادھر ادھر کی ساری شکیں وہ الگ تھی، مگر جو مین ہیں وہ یہ ہے کہ قادیانیت کی یہاں پر عبادت گاہوں کو عام کیا جائے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر کا قانون پاس کیا جائے، شی میلز کو تحفظ دیا جائے، اور دیگر بہت سارے ایسے فتنے ہیں جن کی وجہ سے آئندہ آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ چاہ کر بھی قانون کے خلاف نہیں جا سکے گی۔ چاہ کر بھی اگر یہ پاس رہ گیا اور یہ قانون ختم نہ کیا گیا تو آئندہ چاہ کر بھی ہم اپنے بیٹے کو کسی بھی لڑکے کے ساتھ اس کو شادی کرنے کے لیے یا اس کے غلط تعلقات استعمال کرنے سے ہم نہیں روک سکتے، کیونکہ اگر ہم روکیں گے تو سیدھا ہم جیل چلے جائیں گے۔ اسی طرح خدا نخواستہ یہ قانون واپس نہ آیا تو ہم اپنی بیٹی کو کالج میں یونیورسٹی میں شادی سے پہلے شادی کے بعد کسی بھی موقع پر کسی بھی لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے سے ہم نہیں روک سکیں گے۔ اور اگر ہم نے روکا یا ہم نے غیرت کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ آج کل میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ غیرت کے نام پر لڑکیوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور ہاں جائز نہیں ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی، مگر اس پر قانون بنا دیا گیا کہ لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کرنا تو بڑی دور کی بات۔ اور آپ نے اسے پوچھا بھی کہ تو یہ کیا کر رہی ہے، آپ پر ڈائریکٹ خود سے ہی FIR کٹے گی، اور آپ ہمیشہ کے لیے یا پھر مدت خاص کے لیے آپ جیل میں ہوں گے۔ پیچھے سے اس کی جو مرضی ہے جہاں مرضی جائے، اس کی مرضی ہے جیسے مرضی زندگی گزارے۔ میرے ساتھ دنیا کے کئی ممالک کے لڑکے پڑھتے رہے، اور ان ممالک کے اندر یہ سلسلہ جاری تھا اور آج بھی جاری ہے۔ وہ کہتے اے پاکستانیوں تمہیں مبارک ہو، تم بڑے غیرت مند ہو، تم بڑے حیا والے ہو، تم بڑے کردار والے ہو، تمہاری عورتیں سب جو ہیں وہ حدوں کو کراس نہیں کرتی، جو تھوڑا سا معاملہ فیشن کا بڑھتا ہے تو تم کنٹرول کر لیتے ہو، تم علماء کی بات سنتے ہو، تم اپنے مذہب کو لے کر بڑے پکے اور پختہ ہو، عمل صالح کرنے کے حوالے سے تم لوگ بڑے اچھے ہو، تم قرآن کی طرف جاتے ہو۔ یہ بات کرتے کرتے وہ رو پڑا، حتیٰ کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر صاحب جو عراق سے تشریف لائے ہوئے تھے، وہ یہ بات کرتے کرتے رو پڑے۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا ایسے ہی تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ملک کے اندر غیرت ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی ساری بیٹیوں کے رشتے پاکستانیوں کو دے دوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنی بہویں پاکستانیوں سے لے کر عراق میں جا کر انہیں بساؤں، کیونکہ تمہاری لڑکیوں میں غیرت ہے۔ اور وجہ یہ ہے اور سبب یہ ہے ہم اپنے ملکوں میں ہمارے اپنے گھر میں میرے ڈرائنگ روم میں اگر میرا بیٹا کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہے میں روک نہیں سکتا، میری بیٹی کسی اور لڑکی کو لے کر آ جاتی ہے، وہ جیسے مرضی اپنے گھر میں میری بیٹی ہے اور
تو مسلمانوں میں آپ سب کو یہ کہوں گا، ذرا یہ کیمرہ گھمائیں، اے مسلمانوں میں آپ سب کو کہوں گا کہ آپ لوگ ٹرانسجینڈر کا جو قانون ہے اس کے اندر مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی کی جو شرکیں ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے مرد کی مرد سے شادی کے قانون کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، عورت کے ساتھ عورت کی شادی کو ہم جو ہے نا وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس قانون کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہاں جو شین میل کے تحفظ کا قانون ہے ہم اس قانون کا ساتھ دیتے ہیں. جزاکم اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سیدھا اسلام پر حملہ ہے، اور میں نے آپ کو کھلے لفظوں میں بتا دیا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. 40 نتیجے وہ ہیں جو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آ چکے اور کوئی ایک بھی پکڑا نہیں گیا، کسی ایک پر بھی FIR درج نہیں ہوئی کیونکہ گورنمنٹ کی اسمبلی نے قانون جب پاس کر دیا ہے ہمارے ہاتھ سے گیم تو نکل چکی ہے اور اس گیم کو واپس لانا ہے. اسی طرح کی قراردادوں سے، اسی طرح کے مظاہروں سے، اسی طرح سوشل میڈیا پر اپنا پیغام پہنچا کر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، یہ بہت ساری جو ہے نا مذہبی جماعتیں اور دیگر جماعتیں جو اسلام پسند جماعتیں ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں مذہبی کوئی بھی جماعت ہو، میرا پہلی بات تو کسی بھی مذہبی جماعت کے ساتھ جو مذہبی سیاسی جماعتیں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم بذات خود اس قانون کو سمجھتے ہیں ایسا پاکستانی ٹرانسجینڈر کو قانون جو ہے اس کی آڑ میں مرد کی مرد سے شادی حرام ہے اور حرام ہے اور حرام ہے. ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی یہ سلسلہ آگے چلنے دیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.